یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بزرگوں، جتنے ہم سب بیٹھے ہیں یہاں پر، کسی سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ اپنا نام بتائیں گے، اپنے والد، اپنے ابا، اپنے پتا جی کا نام بتائیں گے، اور آپ کے گھر خاندان میں جو آپ کا سرنیم ہوگا وہ بتائیں گے۔ لیکن بزرگوں، یہ ہماری آپ کی پہچان اس دنیا میں بنی ہے۔ کہاں بنی ہے؟ نام کس نے رکھا؟ ماں باپ نے رکھا، گھر والوں نے رکھا ہے۔ اور قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا، دنیا اور آخرت کے بارڈر کو قبر کہتے ہیں، دنیا اور آخرت کے بارڈر کو قبر کہتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تم کس کے بیٹے ہو، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تم کس کے بندے ہو، تمہارا رب۔ تو اس دنیا کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے رب کو پہچانیں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس لیے بزرگوں، بھائی اور دوستو، تبلیغ کا خلاصہ اور مختصر یہ ہے کہ پہچانو اس رب کو جس نے زندگی دی ہے۔ پہچانو اس رب کو جس نے زندگی دی ہے۔ پہچانو اس رب کو جس نے کام کرنے کے لیے دو ہاتھ دیے۔ پہچانو اس رب کو جس نے چلنے کے لیے دو پیر دیے۔ پہچانو اس رب کو جس نے دنیا کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی۔ پہچانو اس رب کو جس نے دنیا کی باتوں کو سننے کے لیے دو کان دیے۔ پہچانو اس رب کو جس نے بولنے والی زبان دیا۔ پہچانو اس رب کو جس نے سوچنے والا دماغ دیا۔ پہچانو اس رب کو جس نے زندہ رہنے کے لیے سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا۔ پہچانو اس رب کو جو دل کی دھڑکنوں کو چلانے والا ہے۔ پہچانو اس رب کو جس نے تمہاری پہچان بنانے کے لیے کہ لوگ تم کو پہچانے، اس کے لیے چہرہ دیا۔ کیا دیا؟ فیس، چہرہ دیا۔ یہ چہرہ، یہ فیس کسی فیس بک سے نہیں لیا گیا، اور اس کا ڈیزائن کسی ڈیزائنر نے نہیں کیا، کسی انجینئر نے نہیں بنایا، کسی پینٹر بابو نے اس کا نقشہ نہیں بنایا، بلکہ اس کے بنانے والے اللہ ہیں۔ تبلیغ اسی کی محنت کا نام ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے زندگی دینے والے کو پہچانیں، اپنے جو ہے وہ رب، اپنے سب کو پہچانے جس نے زندگی دی ہے، جو موت دینے والا ہے، جو ہماری آپ کی غریبی اور امیری کا مالک ہے، ہماری اور آپ کی جو ہے شفا اور بیماری کا مالک ہے، فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر میں امیر ہوں، اگر میں مالدار ہوں، تو پھر یہ ہمارے رب کی عنایت ہے، ہمارے رب کا انعام ہے، اور اگر میں غریب ہوں تو یہ جو ہے ہمارے رب کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے رب کی بنائی ہوئی مقدر ہے۔ پہچانو اس رب کو جو گورے ماں باپ کو کالی اولاد دیتا ہے۔ پہچانو اس رب کو جو کالے ماں باپ کو گوری اولاد دیتا ہے اور گورے ماں باپ کو کالی اولاد دیتا ہے۔ پہچانو اس رب کو جو لڑکے کی تمنا کرنے والوں کو لڑکی دیتا ہے اور لڑکی کی جو ہے تمنا کرنے والوں کو لڑکا دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ تو اس دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں اور جتنی دعوت دی گئی ہے، وہ اسی بات کی دعوت دی گئی ہے کہ جس اللہ نے زندگی دیا ہے، جس رب نے زندگی دیا ہے، وہ اس کو پہچانو، اس کو پہچانو۔ اگر یہ پہچان بن گئی، پھر جو ہے قبر میں جواب دینا آسان ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس لیے ہر انسان کی تین پہچان ہے، ہر مسلمان کی تین پہچان ہے۔ پہلی پہچان کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تیسری پہچان یہ ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہوں۔
جو ان تینوں بات پر راضی ہو گیا، جو ان تینوں باتوں پر، تین پہچانوں پر راضی ہو گیا، اس کو قبر میں جواب دینا آسان ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مذہب، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینوں بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبلیغ اسی کی تیاری کا نام ہے، تبلیغ اسی پہچان کو سمجھنے کی ضرورت اور اسی کا یقین بنانے کے لیے تمام نبی آئے، انہوں نے یہی دعوت دی، او اللہ کے بندو، جس اللہ نے زندگی دی ہے اس اللہ کو پہچانو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی مانو، اور میں جو دین لے کر آیا ہوں اس دین کو تم اختیار کرو گے، اللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں گے۔ یہ تبلیغ کا خلاصہ ہے، یہ تبلیغ کا خلاصہ ہے۔ اسی کے لیے ساری محنتیں ہیں، اسی کے لیے ساری تشکیلیں ہیں، اور اسی کے لیے یہ تمام جوڑ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی قرآن، اللہ کی برائی اور اللہ کی وحدانیت کا یقین آ جائے۔ کس کا یقین آ جائے؟ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اس تین کو بھی دو میں لاؤ۔ وہ کیسے؟ کہ دل میں لا الہ الا اللہ کو بساؤ، دل میں لا الہ الا اللہ کو بساؤ، اور زندگی میں محمد الرسول اللہ کو لاؤ۔ زندگی میں بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہوگا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ساتھی بات کر رہے تھے کہ صحابہ نے بڑی بڑی قربانی دی اس کے لیے، اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے، دل کا یقین درست ہو جائے اور جو ہے وہ زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ اور سنت طریقے پہ آ جائے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں ہیں بزرگوں۔ لیکن وہ قربانی جب تک محمد رسول اللہ کے تابع نہیں ہوگی تو یہ صفت زندگی میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، کس سے کہیے؟ اپنے تمام امتی سے، مردوں سے، عورتوں سے، شہر والوں سے، دیہات والوں سے، جو موجود ہیں ان سے، جو اس دنیا میں آنے والے ہیں ان سے، قیامت تک آنے والے ہر امتی سے یہ کہیے، کیا کہیے؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہ آپ کہیے لوگوں سے، کیا کہیے؟ کہ میرے زندگی کا تو ایک ہی مقصد ہے، میرے زندگی کا ایک ہی کام ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پوری سمجھداری، پوری بصیرت اور پورے یقین کے ساتھ میں۔ تو دعوت کا کام کیسے کرنا چاہیے؟ یقین کے ساتھ میں، جیسے آپ نے سنا ہوگا بیانوں کے اندر میں بڑے بڑے اللہ والوں سے کہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی ضرورت، دنیا کی ایک چھوٹی سی ضرورت کہ یہ کرتے کا جو بٹن ہے، شرٹ کا جو یہ بٹن ہے، اس کو پھرونے کے لیے اور اس کو درست کرنے کے لیے کیا لگتا ہے؟ سوئی اور دھاگا۔ اور سب سے بڑی ضرورت انسان کی جنت کا داخلہ ہے۔ سب سے چھوٹی ضرورت سوئی دھاگا اور سب سے بڑی ضرورت جنت۔ تو یہ سوئی دھاگے سے لے کر جنت میں جانے تک کی جتنی ضرورتیں ہیں سب اللہ اسی محنت کے ذریعے سے حل کریں گے۔ اسی محنت کے ذریعے سے کون حل کریں گے؟ اللہ حل کریں گے۔ اس بات کا یقین ہونا چاہیے ہر داعی کو کہ تمام مسئلے کا حل، وہ دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا مسئلہ ہو، انفرادی مسئلہ ہو یا اجتماعی مسئلہ ہو، خاندان کا مسئلہ ہو، شہر کا مسئلہ ہو، دیہاتوں کا مسئلہ ہو، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، اور یا دوا دارو کا مسئلہ ہو، کون ایسا مسئلہ ہے جو دعوت کی محنت کے ذریعے سے حل نہیں ہو سکتا؟ آپ دعوت کی محنت کے ذریعے سے یقین بناؤ، اللہ آپ کے مسئلوں کو حل کریں گے۔ آپ دعوت کی محنت کے ذریعے سے اپنے اعمال بناؤ جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، پھر اللہ تمام مسئلوں کو آپ کے حل کریں گے۔ اور اللہ جب حل کرنے پہ آئے تو کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ تو وہ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، صرف اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ ارادہ کرے گا
کہ نہیں یہ اپنے میں جو ہے بندوں کے مسائل کو حل کروں گا. جس دن وہ ارادہ کر لے گا دنیا میں کوئی نقشے نہیں ہوں گے, دنیا میں کوئی تیاری نہیں ہوگی اور دنیا کا کوئی پروجیکٹ نہیں چلے گا, لیکن اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں اور جو ہے سورہ یاسین میں فرما دیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, کہ اللہ وہ ہے جس بات کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی. ہم جسم کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, بلکہ ہر لحاظ سے کمزور ہو سکتے ہیں, لیکن ہم جس اللہ کے ماننے والے ہیں وہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے. مایوس کیوں کھڑا ہے؟ اللہ بہت بڑا ہے. اس کا یقین ہونا چاہیے. اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ دعوت کی محنت یقین کو بنانے کی محنت ہے. جتنی قربانیاں دی جاتی ہیں اس کے ذریعے سے یقین مطلوب ہے. یقین کا بننا مطلوب ہے کہ میں یہ عمل اور میں یہ قربانی جو دے رہا ہوں وہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں. اللہ جب اسے قبول فرما لیں گے ہمارے دنیا کے مسائل کو بھی, امت کے دنیا کے مسائل کو بھی انشاءاللہ حل کریں گے اور آخرت کے مسائل کو بھی اللہ حل کریں گے. اللہ بصیرتین, اس بات کا یقین بنانا. اس یقین کے ساتھ جب آدمی دعوت کا کام کرے گا اللہ اپنی قدرت استعمال کریں گے, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہمارے دین کی مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے. اور جو یقین بنا لے گا وہی غالب رہے گا. وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہمت مت ہارو, تم رنج مت کرو, غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے. تمہارا یقین محکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یہی ہمارا اصل ہتھیار ہے. اصل ہاں یہ ہمارا یقین ہی ہماری بنیاد ہے. اور آپ نے سنا ہوگا اللہ والوں سے کہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا موجودہ ایمان مطلوبہ ایمان جو صحابہ والا ہے, جو اللہ چاہتے ہیں جیسا یقین ویسا یقین بنے. کیسا یقین بنے بھائی؟ جیسا اللہ کو پسند ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ایمان کی یہ جو صفات ہے اس میں ایمان کی صفت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا یقین کیسا بنے بھائی؟ صحابہ والا بنے. ہمارے دلوں کا یقین بگڑا ہوا ہے جو صحیح ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے بھائی؟ صحیح ہو. ہماری نیتیں آگے پیچھے ہیں, ہم دنیا کو مقدم رکھتے ہیں, لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو تمہارا فالٹ, تمہاری غلطی اور تمہارے اندر جو سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ تم دنیا سے متاثر ہو گئے ہو. کس سے متاثر ہو گئے ہو؟ دنیا سے متاثر ہو گئے ہو. اس لیے دنیا تم پر غالب آ گئی ہے. دنیا تم پر غالب آ گئی ہے. تم کو جب بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو, اللہ کے دین کا کام کرو, اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اللہ تمہارے لیے کافی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں, بولتے نہیں زبان سے لیکن عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں میرے بغیر کام کیسے ہوگا, میرے بغیر کام کیسے ہوگا. نہیں, میں رہوں یا نہ رہوں اور میں کروں یا نہ کروں, میرے لیے میرا اللہ ہی کافی. اور جس کے لیے اللہ کافی نہیں اس کے لیے کوئی مخلوق کافی نہیں ہو سکتی. مسئلہ بزرگوں ہمارے یقین کا ہے, اس لیے یقین کا مذاکرہ ہو, یقین بنانے کی دعوت دی جائے. اور وہ بھی اللہ کی سنتوں کا یقین تو غیروں کو بھی ہے. اللہ کی سنتوں کا یقین غیروں کو بھی ہے. ابھی موسم کون سا ہے؟ بارش کا موسم آنے والا ہے. سب کو یقین ہے بارش ہوگی. موسم ہے نا بارش کا. سردی کے موسم میں سردی لگے گی, یہ یقین سب کا ہے. یہ یقین دکان کھولا, نوکری کیا, تجارت کیا, ویپار کیا, اس سے پھلنے کا یقین سب کو ہے. نہیں, آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانے میں یقین کے مذاکروں میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ زمین کون سی ہو جائے بھائی؟ ابراہیم بھائی کیسی ہو جائے جی؟ تانبے کی, اور آسمان لوہے کا, اور
آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے اور زمین سے اناج کا ایک دانہ نہ اگے، پھر بھی اس بات کا یقین ہو کہ اللہ مجھے پالیں گے۔ کون پالیں گے بھائی؟ اللہ پالیں گے۔ ابھی تو مذاکروں میں بھی پرانی باتیں نہیں آتی، ہم اپنے انداز کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ کیسا کرتے بھائی؟ اس لیے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اللہ پاک نے زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور آخرت بنے گی دین سے، اور دین زندگی میں آئے گا نبیوں والی محنت کے ذریعے سے۔ اس محنت کے علاوہ کوئی محنت نہیں جس کے ذریعے سے صفات زندگی میں آئے۔ بزرگوں، آپ ذرا سیرت پاک کا مطالعہ کریں، اور جو ہم سیرت پاک جو ہے کی تعلیم جو ہے عشاء کے بعد سنتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہو، کہ آپ دیکھیں گے، جائزہ لیں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ صحابہ کو ایمان ملا ہے دعوت کی محنت کے ذریعے سے۔ صحابہ کو کیسے ایمان ملا؟ دعوت کی محنت کے ذریعے سے۔ اور صحابہ کو عبادت ملی، صحابہ نمازی بنے، کون سی محنت کے ذریعے سے؟ دعوت کی محنت کے ذریعے سے۔ صحابہ کی جہالت دور ہوئی اور صحابہ کو دین کا علم حاصل ہوا، کون سی محنت کے ذریعے سے؟ دعوت کی محنت کے ذریعے سے۔ صحابہ تو اپنے باپ دادا کی تعریف کرنے والے تھے اسلام اور ایمان سے پہلے، وہ اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کی بڑائی بزرگی کرنے والے بنے دعوت کی محنت کے ذریعے سے۔ بزرگوں، صحابہ کے ایمان و اسلام سے پہلے کی زندگی، اخلاق کی خرابی بہت مشہور ہے، ہر بیان میں سنتے ہیں۔ ان کی خرابی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ عبرت لینا، سیکھ لینا یہ مقصود ہے کہ ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کو اللہ پاک نے پوری دنیا، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے نمونہ، سیمپل اور آئیڈیل بنا دیا دعوت کی محنت کے ذریعے سے۔ ان کے بگڑے ہوئے اخلاق سنور گئے دعوت کی محنت کے ذریعے سے۔ اور جو ہے وہ تو 360 کو خوش کرنے والے تھے۔ کتنے کو خوش کرنے والے تھے؟ 360 کو خوش کرنے والے، 360 کے آگے ہاتھ پھیلانے والے، اور 360 سے دعائیں مانگنے والے، اور 360 سے منتیں مانگنے والے، وہ ایک اللہ کے آگے جھکنے والے، ایک اللہ کو منانے والے، ایک اللہ سے مانگنے والے، اور ایک اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے بن گئے دعوت کی محنت کے ذریعے سے۔ اسی لیے آج جو ہے امت کے ہر فرد کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، ہر فرد کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دعوت کو اپنے زندگی کا نصب العین بناؤ۔ کیا بناؤ بھائی؟ دعوت کو اپنے زندگی کا نصب العین بناؤ۔ زندگی کا نصب العین بولے تو کیا؟ اپنے زندگی کا مقصد، اپنے زندگی کا مقصد۔ بلکہ ابھی قربانی کا وقت آ رہا ہے، قربانی کے دعا میں چند جملے پڑھے جاتے ہیں، آپ کو وہ سناتا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی۔ اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے ہر مسلمان نمازی بن جائے، ہر مسلمان نمازی بن جائے، اور ہر نمازی دین کا داعی بن جائے، دین کا داعی بن جائے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں، آپ صحابہ کی سیرت پاک دیکھیں، آپ کو یہ بات بالکل کھلے طور پر سمجھ میں آئے گی کہ صحابہ جو ہے وہ داعی بھی تھے اور صحابہ عابد بھی تھے، دعوت بھی دینے والے تھے، اور اسی دعوت کے مطابق اپنی زندگی اور اپنی عبادتوں کو پورا کرنے والے تھے۔ اسی لیے موجودہ حضرت جی یہ فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں دعوت اور عبادت کو جمع کرو، اپنی زندگی میں دعوت اور عبادت کو جمع کرو۔ ابھی آپ کی مسجد میں بلکہ دنیا کی تمام مسجدوں میں 2 عمل ہوا۔ کون سا عمل؟ 2 عمل ہوئے، ایک اذان ہوئی مغرب کی اور دوسرے نماز ہوئی۔ اذان کیا ہے؟ اذان جو ہے دعوت ہے۔ اذان کیا ہے؟ بلکہ آپ جو ہے اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو غور کریں
اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، مکمل دعوت ہے. کیسی دعوت ہے بھائی؟ مکمل دعوت، ایمان کی اور نماز کی، ایمان کی اور نماز کی مکمل دعوت ہے. اور اس دعوت کے ذریعے سے یہ بات بھی کہی جا رہی ہے، 5 وقت یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے اور اسی میں کامیابی ہے. آؤ دعوت اور عبادت پر کھڑے ہو جاؤ، دعوت اور عبادت پر کھڑے ہو جاؤ، دعوت اور عبادت کو اپنے زندگی میں لاؤ. اللہ پاک تمہاری دنیا بھی بنائیں گے اور اللہ پاک تمہاری آخرت بھی بنائیں گے، اور غیروں کے مقابلے میں تمہیں ہی سربلند کریں گے، تمہیں ہی. صحابہ کیسے سربلند ہوئے؟ صحابہ کے قدموں کے نیچے قیصر و کسریٰ کے تاج کیسے آئے؟ بڑی بڑی سلطنت اور بڑی بڑی حکومتیں کیسے زیر ہو گئیں، اور بڑے بڑے علاقوں پر صحابہ کیسے جو ہے حکومت کرنے والے بن گئے؟ کیسے؟ کون سی محنت کے ذریعے سے؟ دعوت کی محنت کے ذریعے سے. اس لیے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد دین کی محنت ہے. دین کی محنت کریں گے تو ہماری اور آپ کی زندگی میں دین آئے گا، ایمان اور اسلام آئے گا، دین پر چلنا آسان ہوگا، دین کا ماحول بنے گا. ہماری آپ کی اگر دین کی محنت ہوتی رہے گی اور ہم دعوت کا کام کرتے رہیں گے تو بزرگوں، شیطان کے گھر میں ولی پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ شیطان کے گھر میں ولی پیدا ہوگا. اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر دعوت کی محنت سے دور ہوتے گئے، دعوت کی محنت سے دور ہوتے گئے تو پھر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوگا، ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوگا. بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ذرا آپ صحابہ کی دیکھو، صحابہ کی سیرت اور سیرت پاک کی یہ سامنے رہنا بہت ضروری ہے. آپ ذرا دھیان اور توجہ سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مکہ جو بستی، مکہ جو گاؤں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یہ پورا کا پورا گاؤں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سے خاندان کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے؟ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے. یہ جتنے صحابہ ملیں گے بیشتر وہ چند حضرات ایسے ہیں جو دوسرے گاؤں سے آئے، جیسے روم سے رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فارس سے جو ہے آئے. تو یہ چند لوگ ملیں گے جو باہر سے آئے، دوسرے گاؤں سے آئے، ورنہ سارے کے سارے کہاں کے رہنے والے؟ جی مکہ کے رہنے والے. لیکن بزرگوں، کیا بات ہوئی کہ نبی کے خاندان کے لوگ 360 کے آگے جھکنے والے بنے؟ کیوں؟ دعوت کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے، دعوت کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے. بزرگوں، ایک بات اور بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ ابو بکر اپنوں کا نام ہوتا ہے کہ غیروں کا؟ جی ابو بکر کس کا نام ہوتا ہے؟ اپنوں کا نام، مسلمانوں کا نام ہوتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ. کیا نام؟ علماء سے پوچھیں ان کا اصل نام عبداللہ. عبداللہ کس کا نام ہوتا ہے بتاؤ آپ؟ تو پھر ان پر ایمان کی دعوت اور ایمان کی محنت اور ایمان کی قبولیت کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیوں ضرورت پڑی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، اور عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان میں داخل ہوئی، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. اچھا دوسرے، یہ تو پہلے جو ہے خلیفہ کی بات ہو گئی. دوسرے خلیفہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان اور اسلام سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اور ایمان کے اور اللہ کے رسول کے ایسے کٹر دشمن بنے ہوئے تھے کہ قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے. کیسے نکلے تھے بھائی؟ اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ عمر کس کا نام ہوتا ہے؟ بتاؤ، اپنوں کا کہ غیروں کا؟ دعوت کی محنت چھوٹ گئی تو عمر جو ہے وہ اپنوں کا نام، مسلمان کا نام ہونے کی باوجود اسلام کے دشمن بنے بیٹھے. کیا ہوئے؟ بولو، بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ کے؟ عثمان کس کا نام ہوتا ہے؟ اپنوں کا کہ غیروں کا؟ پھر ان کو اسلام میں داخل ہونے اور ایمان کا کلمہ پڑھنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ یہ ضرورت اس لیے پڑی کہ ماحول نہیں تھا، اور یہ جو ہے نام کے جو ہے وہ صرف مسلمان بچے تھے. ان کے دل کا عقیدہ بگڑ گیا تھا، ان کے دل کا عقیدہ بگڑ گیا تھا. ہم بھی محنت نہیں کریں گے تو ہمارا بھی عقیدہ بگڑ جائے گا، ہمارا بھی یقین بگڑ جائے گا. بزرگوں، ابھی بگڑا ہوا یقین، ابھی ہے بگڑا ہوا یقین. ابھی سب کہیں گے کہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور ابھی جب تشکیل آئے گی اور نام لکھانے کا وقت آئے گا، سب کہیں گے نہیں نہیں ہم تیار ہیں، نام لکھائیں گے. بہت سارے لوگ تو لکھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، لیکن باقی لوگ کہیں گے کہ ذرا ترتیب بنا کر جائیں گے. کیا کریں گے؟ تبلیغ والے کو سب معلوم ہے کیا کریں گے. لیکن بزرگوں، صحابہ کی زندگی دیکھیں گے تو صحابہ جو ہے ترتیب نہیں بنایا کرتے تھے. ترتیب بناتے بناتے 3 صحابہ جو رک گئے تھے، ان کا کیا حشر ہوا بتاؤ؟ ارے کیوں رک گئے تھے؟ اپنے کام دھندے کی، اپنی تجارت کی اور اپنی زراعت یعنی اپنے کھیتی کی ترتیب بنانے کے لیے رک گئے تھے. یہ نہیں تھے کہ جانے کا ارادہ نہیں تھا، جانے کا ارادہ تھا. جانے کا صرف ترتیب بنانے میں دیر لگی. جب تک جماعت واپس بھی آ گئی تو کتنے دن کا بائیکاٹ ہوا جی؟ اب بتاؤ، ہمارا، آپ کا، ہم سب کا کتنا چلہ بھی ڈیو ہے، اور اگر نہیں جائیں گے تو کتنے دن کا بائیکاٹ ہونا چاہیے بتاؤ؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو دین کی بات کو سننا تو آسان ہے. دیکھو بزرگوں، بھائی اور دوستو، ایک بات سمجھیں، تبلیغ میں سب سے آسان کام دوسروں کی تشکیل ہے. سب سے آسان کام تبلیغ میں 2 کام آسان ہے اور 2 کام مشکل ہے. 2 کام آسان ہے اور 2 کام مشکل ہے. 2 آسان کام بتا رہا ہوں. ایک، دوسروں کی تشکیل کرنا. دوسروں کی تشکیل کرنا یہ سب سے آسان کام ہے، اور دوسروں کی اصلاح کرنا بھی آسان ہے. لیکن بزرگوں، اپنی تشکیل اور اپنی اصلاح سب سے مشکل کام. سب سے کیا عبد الواحد بھائی؟ اپنی تشکیل اور اپنی اصلاح. لیکن بزرگوں، جس کو بات سمجھ میں آ جائے گی وہ اپنی تشکیل خود کرے گا کہ دعوت میری ضرورت ہے، میرے فائدے کے لیے ہے، میرا چلہ میرے ایمان کی ترقی کے لیے ہے، میرا چلہ میرے جو ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے، میری آخرت کی تیاری کے لیے ہے، میری جنت کی تیاری کے لیے ہے. میں وقت لگاؤں گا، میں قربانی دوں گا، میرا ایمان بنے گا، میری زندگی میں دین آئے گا، میرے بیوی بچوں کا ایمان بنے گا، میری بیوی بچوں کا دین جو ہے زندگی میں ان کے آئے گا، میرے خاندان والوں کے زندگی میں دین آئے گا، میرے پڑوسیوں کے زندگی میں دین آئے گا، میں خود جنت میں جانے والا بنوں گا، میری بیوی جنت میں جانے والی بنے گی، میرے بچے جنت میں جانے والے بنیں گے، میرے رشتہ دار جنت میں جانے والے بنیں گے. اور اگر اللہ نے قبول فرمایا اور اللہ نے ارادہ فرما لیا تو نہ جانے کتنے لوگ ہماری جو ہے محنتوں کو ذریعہ اور بہانہ بنا کر اللہ جنت میں جانے والے بنائیں گے، ان کو توفیق دیں گے. اسی لیے بزرگوں، اللہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعوت کی محنت قرن اول کا ہیرا ہے. قرن اول کا ہیرا ہے. اس کا خلاصہ بڑا ہے لیکن مختصر میں کہہ رہا ہوں
کہ رات کے اندھیرے میں کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی کے اندر کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اٹھانے والا بھی پچھتائے گا اور نہ اٹھانے والا بھی پچھتائے گا۔ اب کچھ لوگ جو ہے، کچھ لوگوں نے مٹھی میں لیا، کچھ لوگوں نے پاکٹ بھرا، کچھ لوگوں نے بیگ بھری، کچھ لوگوں نے 2 بیگ بھری، اور کچھ لوگ ایسے زیادہ سیانے، زیادہ آپ سیانے مت کہو اس کو، بے وقوف ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یہ پتھر جو ہے اٹھانے سے کیا فائدہ، پتھر اٹھانے سے کیا فائدہ، انہوں نے کچھ نہیں اٹھایا۔ لیکن رات کا سناٹا اور رات کی تاریکی اور رات کا اندھیرا جب ختم ہو گیا، دن کا اجالا آ گیا، تو پھر دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ جسے ہم رات میں پتھر سمجھ رہے ہیں، یہ پتھر نہیں، یہ تو قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، یہ قیمتی۔ اب بتاؤ، مٹھی اٹھانے والا، ایک مٹھی اٹھانے والا بھی پچھتا رہا ہے کہ دونوں میں کیوں نہیں بھرا، اور ایک پاکٹ میں بھرنے والا کہہ رہا ہے کہ دونوں پاکٹ کیوں نہیں بھرا، اور ایک جو ہے وہ تھیلی بھرنے والا کہہ رہا ہے کہ 2-4 تھیلی ہوتی تو اور کیوں نہیں میں نے بھر لیا۔ بزرگوں، یہی حال ہے دعوت کا کہ جو جتنا کر رہا ہے وہ کم ہے، وہ جو جتنا کر رہا ہے، جتنی قربانی دے رہا ہے، جتنا وقت لگا رہا ہے، کم ہے، اور یہ سب کا سب ہمارے اور آپ کے اپنی ذات کے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ جو ہے علماء سے اس کا پوری تفسیر سنیں گے اور ترجمہ دیکھیں گے، لیکن میں جو ہے وہ مختصراً اس کے جو ہے وہ اس مضمون کا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا لب و لباب مطلب یہ ہے انا و من اتبعنی کا، کہ جو نبی کا کام وہ نبی کے ہر امتی کا کام، جو کام نبی کا وہ کام نبی کے ہر امتی کا، اس سے کوئی اپنے کو بچا نہیں سکتا، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، جس طرح صحابہ کے مرد حضرات، صحابہ صحابیات، ان کے بچے، ان کے غلام تک اپنے دین کی محنت کو اپنا کام سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں، اس زمانے کے کون غلام؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ غلام ہی تو ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ غلام ہی تو ہیں۔ بلال حبشی کیا ہیں؟ غلام ہی تو ہیں۔ لیکن یہ ہاں مالدار تو مالدار، مرد تو مرد، عورتیں بھی اور بچے بھی، اور یہ صحابہ کے غلام بھی دعوت کی محنت کو اپنی محنت، اپنا کام، اپنا نفع سمجھ کر کرنے والے بن گئے تھے، اپنا نفع سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر۔ اس لیے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دل میں اس بات کا یقین پیدا ہو جائے، ہم اس بات کو سمجھنے والے بنیں کہ یہ دعوت کی محنت خود ہمارے فائدے کے لیے۔ کس کے فائدے کے لیے؟ اپنا فائدہ سمجھنے والے ہاں رات میں نائٹ ڈیوٹی بھی کرنا ان کے لیے، ارے بولو بھائی، نائٹ کرنا بھی اور ڈبل شفٹ کرنا بھی، بولو بھائی، آپ کے ہے کہ نہیں؟ وہ کارخانے کا علاقہ ہے، سب آپ کے سمجھ میں آتا ہوگا۔ بلکہ راتوں میں سفر کرنا بھی اور نیند کو قربان کرنا بھی، ساری قربانی دینا آسان تب ہوتا ہے جب آدمی اپنے نفع کے لیے سمجھتا ہے، اپنے نفع کے لیے سمجھتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، لمبا چوڑا بیان کرنا مقصود نہیں، بات یہیں پر ختم کیا جائے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ دعوت کا کام میرے فائدے کے لیے ہے، میرے بیوی بچوں کے فائدے کے لیے ہے، میری دنیا کے فائدے کے لیے ہے، میرے آخرت کے فائدے کے لیے ہے، بلکہ پوری امت کا فائدہ اور پوری امت کی کامیابی، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، اور تمام دنیا کے اور آخرت کے تمام مسائل کا حل کس میں ہے بھائی؟ دعوت کی محنت کے ذریعے سے۔ صحابہ کے جتنے مسائل تھے، غریبی سے لے کر اور بغیر کپڑے اور بغیر جوتے چپل، اور ان کے یہاں جو ہے سڑکیں نہیں، اور ان کے یہاں ہے کہ نہیں دنیا کا کوئی ساز و سامان میسر نہیں تھا، لیکن سب کچھ ان کو ہی نہیں بلکہ ان کی نسلوں کو، بلکہ آج جو ہے تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا میں جو سب سے اچھا پھل تیار ہوتا ہے وہ صحابہ کے اولاد کو پہنچایا جاتا ہے۔
جو اچھی فصل تیار ہوتی ہے اس کی زیادہ قیمت دینے والے کون ہیں؟ صحابہ کی اولاد، ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ دنیا میں جو سب سے اچھے کپڑے تیار ہوتے ہیں کہاں پہنچائے جاتے ہیں بھائی؟ صحابہ کی اولاد کو پہنچائے جاتے ہیں۔ دنیا میں کھانے پینے کی اور استعمال کی جتنی اشیاء، جتنی چیزیں ہیں، یہ سب سے زیادہ کہاں استعمال کی جاتی ہیں بھائی؟ سب سے اچھی قیمت دینے والے کون ہیں؟ صحابہ کی اولاد۔ تو دیکھو بزرگوں، اللہ والے دنیا سے کہہ کے چلے گئے کہ دعوت کا کام جو کرے گا، نااہل کرے گا، اللہ اسے اہل بنائیں گے۔ جو نااہل بھی کرے گا اللہ اسے اہل بنائیں گے، اور آپ کے جیسا سمجھدار اگر کوئی کرنے والا بن جائے تو اللہ اسے اہل اللہ، اللہ والا بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے بھائی؟ اللہ والا بنائیں گے۔ بہت بڑا کام ہے، بہت عظیم کام ہے، جس نے جو ہے صحابہ پر محنت کی گئی تو صحابہ جو ہے مثل ستارے کے بن گئے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی، آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کنارے جو ہے پتھر پر لوگ محنت کرتے رہتے ہیں۔ پتھر تو پتھر ہے، اس پر محنت کی وجہ سے لوگ اسے وہ روپیہ دے کر خرید کر اپنے گھر کی زینت بناتے کہ نہیں بناتے؟ ارے بھائیو، آپ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے ٹائلز کیا ہے؟ یہ ٹائلز کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے۔ یہ سنگ مرمر کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے۔ یہ گرینائٹ کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے۔ پتھر پہ محنت کی گئی تو یہ قیمتی بن گئی، اور ہم نے اور آپ نے اپنے گھر میں لگا کر اور سجا کر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں ٹائلز لگا ہوا ہے۔ بزرگوں، ہم پہ آپ پہ محنت ہوگی تو ہم آپ قیمتی نہیں بن سکتے۔ ایک پتھر پہ محنت ہوتی تو پتھر قیمتی بن جاتا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، ہم پر آپ پر محنت ہوگی تو ہم آپ قیمتی نہیں بنیں گے۔ جس طرح صحابہ قیمتی بنے اسی طرح ہم آپ بھی قیمتی بن سکتے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کے دو طبقے تھے۔ صحابہ کے کتنے طبقے تھے بھائی؟ دو طبقے تھے، تیسرا کوئی نہیں۔ تیسرا اگر تھا تو وہ منافق تھا، وہ تیسرا اگر کوئی تھا تو وہ غیر تھا۔ مسلمانوں کے صرف دو طبقے۔ پورا قرآن آپ الٹ لو، آپ پوچھو علماء سے اور جو ہے تفسیر بیان کرنے والوں سے، اور آپ غور کرو، اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا۔ قرآن کو ہم جو ہے وہ ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ کون سی نیت سے پڑھتے ہیں بھائی؟ رمضان میں کیوں سنتے ہیں؟ ثواب کی نیت سے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ اس قرآن میں اللہ پاک نے ہماری آپ کی پوری انسانیت کی ہدایت چھپا کے رکھی ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے بھائی؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہاں بزرگوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے صحابہ کے دو ہی طبقے تھے، صحابہ کے دو ہی گروپ تھے، صحابہ دو ہی طرح کے تھے۔ صحابہ ایک کو مہاجر کہتے ہیں، ایک کو مہاجر کہتے ہیں، اور دوسرے کو انصار کہتے ہیں۔ کتنے بجے ختم کرنا پڑی؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہ بات اگر صرف یہ دو بات اگر سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کے ایک طبقے کو مہاجر کہتے ہیں اور دوسرے طبقے کو انصار کہتے، اور دونوں کے لیے اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ ہم دونوں سے، مہاجر سے، انصار سے راضی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ راضی ہو گئے۔ اور یہ بھی اعلان کر دیا جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جو صحابہ یعنی مہاجر اور انصار کی اتباع قیامت تک کرے گا، اللہ ان سے ویسے ہی راضی اور خوش ہو جائیں گے جیسے صحابہ سے ہوئے تھے۔ تو مہاجر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کو مہاجر کہتے ہیں، اور اپنے مقام پر رہنے کے زمانے میں جو اللہ کے راستے کے دین کی محنت کرنے والے آتے ہیں ان کا ساتھ دینے والے کو انصار کہتے ہیں۔ انصار سرنیم لگانے سے انصاری نہیں بنتا بزرگوں، یہ تو ایک صفت ہے، یہ تو ایک کوالٹی ہے، ایک گن ہے، ایک عمل ہے۔ جب ہم کریں گے تو انصار بنیں گے، جب ہم کریں گے تو مہاجر بنیں گے۔ اس لیے ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے زندگی کے باقی دنوں کو یا تو مہاجر بن کے گزاریں گے یا انصار بن کے گزاریں گے۔ تو جو ہے مہاجر بننا چاہتے ہیں وہ ہم سب چاہ رہے ہیں نا، مہاجر بھی بننا اور انصار بھی بننا۔ تو پہلے کے طرح جو ہے اپنی جان کی جو ہے وہ نیت نہیں کرتے ہیں۔ ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی 5 مہینے کے لیے بیرون جاؤ،
4 مہینے کے لیے ہے کہ نہیں اپنے اندرون میں لگاؤں اور سال کا چلہ پابندی سے لگاؤں, مہینے کے 3 دن لگاؤں اور مقام کے اعتبار سے جو سیدھی سادی محنت ہے اس کے کرنے والے بنو, اس کے کرنے والے بنو. تو بولو بھائی سب لوگ تیار ہیں بھائی اس کے لیے انشاءاللہ؟ بولو بھائی 5 مہینے بیڈروم کے لیے کون کون تیار ہے؟ پہلے کھڑے ہو, ارادہ تو سب کرے بھائی انشاءاللہ. اللہ لے جائیں گے. کون لے جائے گا بھائی؟ اللہ لے جائیں گے. کھڑے ہو جائے بھائی انشاءاللہ 5 مہینے بیڈروم کے لیے.